لوکا کی انجیل 16 باب پہلی آیت، لوک چیپٹر 16 ورس 1۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا، کسی دولت مند کا ایک مختار تھا، اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ پھر اس نے اس کو بلا کر کہا، یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا، کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے۔ مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کروں، تاکہ جب مختاری مجھ سے موقوف ہو جائے تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ بس اس نے اپنے مالک کے ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل۔ اس نے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی کہ اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں، ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر یہ ایک کہانی ہے یا ایک واقعہ ہے جو یسوع مسیح نے بتایا کہ ایک جو مختار تھا، اس کا جو اس نے مختار مقرر کیا تھا، آدمی مقرر کیا تھا اپنے مال پر، وہ دیانتدار نہیں تھا، وہ اپنے مالک کے ساتھ وفادار نہیں تھا۔ اور جب اس کو موقع ملا کہ وہ مالک اس سے بات کرے، تو بجائے یہ کہ وہ اپنے مالک سے معاملات ٹھیک کرتا، اس نے چاہا کہ رعایا کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرے اور وہاں پر جا کر اپنے آپ کو محفوظ کرے اور پھر اپنا کام چلائے۔ اب جو کچھ اس نے اپنے جی میں کہا وہ یہ تھا کہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھین لیتا ہے، مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ یہ 2 ریزن اس نے اپنے آپ کو بتائیں، لیکن جو پرابلم تھا وہ یہ نہیں تھا۔ نہ تو اس کا مالک یہ چاہتا تھا کہ وہ مٹی کھودے، نہ وہ اس کا مالک چاہتا تھا کہ یہ بھیک مانگے، کیونکہ اس پر الزام یہ تھا کہ میں تیرے حق میں سنتا ہوں کہ تو دیانتدار نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ایک سادہ طریقہ تو یہ تھا کہ وہ اپنی مختاری کا حساب لے کے آتا اور کہتا کہ مالک، غلطی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، لیکن آئندہ نہیں ہوگی، اور جو کچھ بھی لاس ہے وہ پے ہو جاتا ہے۔ اور اب اس نے جو طریقہ اپنایا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی بددیانتی کو آگے شفٹ کر دیا، اگلے لوگوں میں اس کو ڈال دیا کہ وہ بھی بددیانت ہو جائیں۔ یعنی جس نے 100 دینا ہے وہ 80 دے، اور جس نے پھر کیا لکھ دوسرے کو لکھا ہے 100 من گیہوں، تو وہ 80 لکھ دے، اور جس نے تیل دینا ہے وہ 50 لکھ دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف کہ وہ خود بددیانت ہے، اس نے آگے اس بددیانتی کو سپریڈ کر دیا۔ اور لکھا مالک نے اس کی ہوشیاری کی بڑی تعریف کی کہ کیا بات ہے، یہ ہے طریقہ اپنی جاب، یعنی اپنے دن گزارنے کا، کہ آپ اگلے لوگوں کو بھی اسی طرح کے بنا دیں جیسے آپ خود ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جیسے
لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی ہی طرح کے لوگ اچھے لگتے ہیں اور وہ اپنی ہی طرح کے لوگ بناتے ہیں، اسی لیے تو وہ دوست ہوتے ہیں۔ اور اس شخص کا اپنے مالک سے تو اتنا گہرا رابطہ نہیں تھا جتنا پبلک سے تھا، یعنی جس کا وہ کام کر رہا تھا، جس سے وہ تنخواہ لے رہا تھا، اس کے ساتھ وہ وفادار نہیں تھا، مگر جن کے لیے کر رہا تھا ان کا وہ وفادار تھا۔ ہاؤ بیڈ اٹ از کہ آپ تنخواہ جس سے لیں آپ اس کے تو وفادار نہ ہوں، لیکن جن کے لیے آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے ان کے ساتھ آپ وفادار ہو جائیں۔ اور یسوع مسیح نے اس دنیا کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ایسے ہی ہیں کہ جب بھی یہ اپنی بددیانتی پر دھیان کرتے ہیں تو یہ اپنی بددیانتی دور کرنے کی بجائے اس بددیانتی کو آگے ڈال دیتے ہیں کہ کسی اور کو بھی اسی طرح کا بنا لیں، اور یہ ان کی ہوشیاری ہے۔ لیکن آپ ذرا کیلکولیٹ کریں کہ اگر ایک شخص جو ہے، اگر آپ نے اس کا تیل 50 من ختم کر دیا ہے تو اس نے آپ کو کب کہا ہے کہ اس 50 من کے بدلے میں آپ کو اپنے گھر رکھوں گا؟ اگر آپ نے کسی کی گندم 100 من سے 80 من لکھوا دی ہے تو کوئی 20 من گندم کے عوض کسی کو اپنے گھر کیسے رکھے گا سدا ہمیشہ تک؟ نہیں رکھ سکتا۔ کوئی بھی یہ ڈیل نہیں بناتا کہ آپ صرف کیونکہ 50 من تیل کی قیمت ہے وہ لگائی جا سکتی ہے اور ایک آدمی کے رہنے کا خرچہ کیلکولیٹ ہوگا، اور جو شخص بددیانت ہوگا اپنے مالک کا 100 من تیل کو 50 لکھے گا، وہ اس شخص کے ساتھ دیانتدار کیسے ہوگا جو اس کو 50 من میں لکھوا رہا ہے؟ لیکن خدا یسوع کہتے ہیں کہ ان دس وے دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں کہ وہ بدی کو بدی سے بننا چاہتے ہیں، گناہ کو گناہ سے چھپانا چاہتے ہیں کہ جیسے اس سے زندگی گزرے گی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بددیانتی کرنے سے شاید ایسا ہو کہ اب مجھے کبھی مٹی نہ کھودنی پڑے اور کبھی بھیک نہ مانگنی پڑے۔ تو میرے خیال میں بھیک تو آلریڈی مانگ لی جب کسی کو کہا کہ 50 من لکھ لے اور پھر 50 من کے عوض مجھے اپنے گھر میں رہنے دے، تو آلریڈی بھیک مانگ لی۔ تو جس چیز سے وہ بھاگ رہا ہے وہ تو آلریڈی اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن خداوند نے کہا کہ نہیں، دس از ناٹ دا وے۔ تو یہاں پر اس شخص کا پرابلم جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اس اختیار کے نیچے نہیں ہے جو اختیار اس کے اوپر اپنے مالک کا ہے، کہ وہ اس مالک نے اس کو صرف پیسے نہیں دیے، پیسے کا لین دین نہیں دیا، اس کو ایک اختیار دیا ہے اپنی جائیداد پر، اپنے گھر پر، اپنے مال پر ایک اختیار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پوتیفر نے یوسف کو ایک اختیار دیا اپنے گھر میں، اور اس کو اس کی لیمٹس کا پتہ تھا، اور خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ لیکن ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تو چاہے تو بددیانتی کر سکتا ہے، بہت آسان ہے، تیرے پاس اتنے اختیارات ہیں، تو کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اس شخص سے کہ صرف تو ہی ایک واحد شخص ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے، جس کا ڈائریکٹ تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو میں کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنے مالک سے بے وفائی کروں اور خدا کا گنہگار ٹھہروں؟ اور اس نے اس اختیار سے تجاوز نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں اس کو جیل جانا پڑا، اور اس جیل نے اس کو بادشاہ وزیر اعظم مصر کا بنا دیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی آپ کی رویا، آپ کی برکت چھپ نہیں سکتی الزاموں کے نیچے، زیادتیوں کے نیچے اور ظلم کے نیچے، کبھی بھی نہیں۔ اس کے پاس ایک رویا تھی، اور رویا یہ تھی کہ تیرا پولا کھڑا ہے اور باقی سب پولوں نے تجھے گھیر لیا ہے، پھر تیرا ستارہ کھڑا ہے اور سورج اور چاند اور باقی ستاروں نے تجھے گھیر لیا ہے۔ اور یہ بات اس نے اپنے گھر میں بتائی، یہ بات اس نے اپنے باپ کو بتائی، ماں کو بتائی۔ ان کو بہت برا لگا، انہوں نے کہا تیرا کیا خیال ہے، تیری ماں اور میں بھی تیرے آگے جھکیں گے وٹس ایور۔ لیکن اس رویا نے، اس خواب نے جو یوسف کی زندگی کا تھا، اس کے لیے مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کیا۔ لیکن وہی مصیبتیں اس خواب کو پورا کرنے کا سبب بنی۔ اگر وہ نہ بتاتا اور یہ ظلم شروع نہ ہوتے، وہ مصر میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا مصر میں جانا ضرور تھا۔ اس کو ہر ٹیسٹ
دیانتداری سے پاس کرنا تھا، چاہے اس کی آؤٹ کم کچھ بھی ہو. اس نے اس آؤٹ کم کو لیا، لیکن ہر آؤٹ کم اس کو اوپر سے اوپر لیتی گئی. پوتیفر کے گھر میں رہنا، اس کو سمجھ آئی کہ آفیسر کیسے رہتے ہیں. چاہے وہ اس گھر کے اندر ایک نوکر تھا، لیکن وہ جانتا تھا کیونکہ پوتیفر فرعون کے بہت قریب آدمی رہنے والا تھا. اسی لیے جب اس کو جیل میں ڈالا گیا تو اس کو رائل پریزن میں رکھا گیا، کیونکہ وہ ایک رائل شخص کا گنہگار ہوا پوتیفر کا. تو اس سے اس کو اندازہ ہوا کہ کیسے مجھے حکومت جب ملے گی تو کرنی ہوگی. اس کو پتہ چلا کہ مصر کے حاکم کیسے ڈیل کرتے ہیں، لینگویج سب کچھ رکھ رکھاؤ. لیکن وہ جیل میں چلا گیا، لیکن اس جیل نے ہی اس کو، جب وہ نکلا تو وہ ملک کا وزیر اعظم تھا، وہ سب سے پاورفل شخص تھا. کہیں بھی اس نے اس رویا کی دوڑ نہیں کی کہ مجھے اس رویا میں جانا ہے، مجھے پولا اپنا سیدھا کھڑا کرنا ہے. نو، اس نے ہر دن وفاداری کو اور خدا کو پریورٹی دی. کبھی بددیانتی اپنے قریب نہیں آنے دی. ہر دن کو راستی سے گزارا، ہر دن کو راستی میں چلایا. وہ جیل میں بھی جیلروں کا لیڈر تھا، کیونکہ ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا تھا، کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور خدا اس کے ساتھ تھا. اور اس نے کبھی بھی اس اختیار کو مس یوز نہیں کیا جو اس کو دیا گیا. اس لیے خدا اس کے اختیار کو بڑھاتا گیا. اس نے اپنے باپ کے اختیار کو بھی کبھی مس یوز کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کے برے کام اپنے باپ کو بتاتا تھا. اور یہ برا نہیں تھا، یہ برائی نہیں تھی. یہی چیز یوسف کی خدا کو پسند تھی کہ وہ برے کو برائی کہتا ہے، وہ غلط کو غلط کہتا ہے. کلام کہتا ہے اس کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے کہ وہ ان کے برے کاموں کی باتیں آ کر اپنے باپ کو بتاتا تھا. آج انہوں نے فلاں کا حق مارا ہے، آج انہوں نے فلاں سے زیادتی کر دی، آج یہ کسی کے کھیت میں لے گئے بھیڑ بکریاں، تو ان کا باپ کہتا تھا کہ تم نے زیادتی کی ہے. اور اس وجہ سے وہ اس سے بغض رکھنے لگے. تو جو پرنسپل تھا وہ تھا اپنی اتھارٹی کے انڈر رہنا، اپنے اختیار کے نیچے رہنا. مجھے کس نے مقرر کیا ہوا ہے، میں کس کا بھیجا ہوا ہوں، میں کس کا کام کرنے کے لیے مقرر ہوا ہوں، مجھے اس میں دیانتدار ہونا ہے. مجھے نہیں لگتا یہ شخص کامیاب ہوا کہیں بھی، سوائے یہ کہ مالک نے اس کی ہوشیاری کی تعریف کی کہ زبردست لوگوں نے تجھ پہ صحیح ہی الزام لگایا تھا. تو میرے عزیزو، خدا نے ہم کو اختیار دیا ہے، ہمیں اس اختیار کے نیچے رہنا ہے. آلویز ایوری سنگل ڈے. اور میں آپ کو بتاؤں، روحانی زندگی، مقدس کی زندگی ایک اختیار کی زندگی ہے. ہمیں اس اختیار کے اندر رہنا جو خدا نے ہمیں دیا ہے. خدا کو خوش کرنا ہے. خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر مجھے یہ نہیں پتہ چلے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو میں کبھی بھی اس اختیار کو اپنی زندگی میں استعمال نہیں کر سکتا. جو لوگ بڑے با اختیار تھے، ان کو معلوم تھا کہ اب یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو چلایا، لیکن ہمیشہ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے. میں اپنے باپ کی مرضی کے اندر رہتا ہوں، جو میرا باپ مجھ سے چاہتا. بلکہ ایک دفعہ تو یسوع مسیح کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا لینے بھیجا، شاگرد کھانا لے کے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب کھانا کھا لیں، کھانا آ گیا. اس نے کہا میرا کھانا، میرے پاس کھانے کچھ ہے جسے تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا شاید اس کو کوئی کھانے کے لیے دے گیا ہو. یسوع مسیح انہیں ایکسپلین کیا میرا کھانا یہ ہے، اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرو. میرا کھانا یہ ہے. لوگ کھانا کھانے کے لیے مرضی پوری کرتے ہیں. یسوع نے کہا مرضی پوری کرنا ہی میرا کھانا ہے، یہ ہی میرا کھانا ہے. کہ میں کھانا کھاتے چاہے نہ بھی نظر آؤں کوئی بات نہیں، مگر میں باپ کی مرضی پوری کرتے ہوئے نظر آؤں، یہ ضروری بات ہے. اور اس چیز نے یسوع مسیح کو زمین پر اتنا با اختیار کر دیا کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے تھے، طوفان بھی اس کے کہنے سے تھمتے تھے. صرف اس لیے نہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یس آف کورس وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ ایک نمونہ دیتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے باپ نے مجھے دیا ہے. اور اس نے پھر بتایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اب اگر یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو اور آسمان اور زمین کا کل اختیار بھی یسوع کے پاس ہے،
تو پھر کون سی چیز ہے جو پرابلم ہے؟ تابع داری، فرمانبرداری، اور اس اختیار کی تابع داری جس نے مجھے مقرر کیا ہے، اس اختیار کی تابع داری سے بغاوت۔ بہت دفعہ جب لوگوں کو نوکری ملتی ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں، جس نے ان کو نوکری دی ہوتی ہے وہ اس کو تو بھول ہی جاتے ہیں، جن کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں جلدی نکل رہا ہوں، تو نہ لاگ آؤٹ میرے لیے کر دینا، ٹھیک ہے میں کر دوں گا۔ اچھا میں لیٹ آؤں گا، تم نہ ٹائم سے میری حاضری لگا دینا، چلو میں لگا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے بڑے بڑے پرابلم کھڑے ہوئے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ if I'm not wrong کہ کسی جگہ پر ایک ٹیچر سے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بہت فیٹل تھا، لیکن اس نے کورٹ میں پلی لی کہ میں تو اپنی جاب پہ اس وقت تھا، اور اٹینڈنس رجسٹر میں اس کی اٹینڈنس چوری لگائی گئی اور اس کو پریزنٹ اسکول میں شو کیا گیا۔ پورا کیس فیک ہو گیا، پورا کیس جج نے اٹھا کے پھینک دیا کہ وہ بندہ تو تھا ہی نہیں اس جگہ پر، وہ بندہ تو نوکری پہ تھا، اسکول میں اس کی پریزنٹ لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، لیکن اس میں کسی شخص کی بددیانتی انوالو ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ انصاف کا خون ہوا، کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن کب ہوئی؟ جب کسی نے اپنے اختیار والے کی قدر نہیں کی کہ میرے اوپر کسی کا اختیار ہے۔ ذہن میں کون تھا؟ ساتھی، اس کو بچانا ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ بری بات نہیں ہے، نیکی کرے، لیکن اپنے مالک سے بغاوت نہ کریں۔ ہمیں سب سے پیار کرنا ہے، ہمیں سب کی مدد کرنی ہے، مگر کب؟ اپنے مالک کی عزت میں۔ میرے مالک نے میری حدود مقرر کی ہیں، میں ان کو کراس کر کے آگے نہیں جا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، میں ان سے آگے نہیں جا سکتا، اور اگر میں اس سے آگے جاتا ہوں تو پھر جس نے مختاری دی ہے وہ واپس بلا سکتا ہے۔ اپنی مختاری کا حساب دیجئے۔ میں آپ کے بارے میں لوگوں سے سنتا ہوں۔ کون سے لوگوں سے سنتا ہوں؟ فرشتوں سے سنتا ہوں۔ فرشتے آ کر مجھے بتاتے ہیں جس بندے پر آپ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے فرشتوں کی پروٹیکشن کی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اسی طرح کی غلطی کر کے اپنے ایمان کا جہاز غرق کرواتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں اور وہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں لوگوں نے ہی ہمیں جیتا رکھنا ہے، انہوں نے ہی ہمیں روٹی دینی ہے، انہی کی وجہ سے ہمارا چولہا جلنا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی چولہا نہیں جل سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ آپ نے کسی فرم میں 20 سال کام کرنا اور بعد میں ریٹائرمنٹ لے کے نکلنا ہو، یا نیوی میں کام کرنا ہو، آپ نے 22 سال جاب کی ہو، تو کوئی نیوی کے برابر آپ کو پیسے کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی آپ کو کسی ہاسپٹل کے برابر کیسے پیسے دے سکتا ہے؟ ایک ادارے کے ساتھ وفاداری آپ کو فیئر ویل کے ساتھ رخصت کر رہی ہے، بہت سارے پیسے دے کے، اور ساری عمر کے لیے آپ کو اور آپ کی وائف کو ایٹ لیسٹ پینشن دے کے، اور آپ اس نوکری کو ٹریڈ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ۔ خداوند نے کہا یہ دنیا کے لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کی یہ عقل مند ہیں کہ یہ خود بھی جہنم میں جاتے ہیں، کسی اور کو بھی جہنم میں لے کے جاتے ہیں، اور ان کی ساری دنائی صرف اس زمین کے لیے ہے کہ اس زمین پر ہم نے رہنا ہے، اس زمین پر پراسپر رہنا ہے۔ لیکن رول کون سا فالو نہیں کیا گیا؟ اختیار کو۔ لمٹس ہیں، ہر شخص کی لمٹس ہیں، اپنی لمٹ پہچانے۔ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ میں سب کچھ نہیں کر سکتا، مجھے خدا نے ایک با اختیار شخص بنایا ہے، میں ایک اختیار کے ساتھ بنا ہوں، لیکن کب میرے پاس اختیار ہے؟ جب میں اپنے مالک کے اختیار میں ہوں، اپنے مالک کے اختیار میں ہوں۔ کیوں؟ اگر میں اپنے مالک کے اختیار میں نہیں ہوں، میرے پاس اختیار نہیں رہ سکتا۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، جو مرضی گھما دیں۔ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کسی کے ہاتھ میں بھی کوئی قلم نہیں ہے کہ جو جہاں مرضی گھما دے۔ نو، اٹس ناٹ۔ کبھی ایسا نہ کہیں میرے پاس اختیار ہے۔ نو، وہی اختیار ہے جو مجھے دیا گیا ہے، اس سے آگے نہیں۔ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں یہاں تک ہی جا سکتا ہوں، اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ ہر شخص
جیسے گھروں کے اندر اولاد کہتی ہے، بیوی کہتی ہے، شوہر کہتا ہے، ہر شخص کی لیمٹس ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور یہی خدا نے ٹھہرایا ہے، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور جب آپ یوسف کی طرح ایک اختیار پاس کریں گے باپ کے گھر کا، آپ پوتیفر کے گھر میں چلے جائیں گے، وہ ٹیسٹ پاس کریں گے، آپ دروگا کے ٹیسٹ میں چلے جائیں گے، آپ وہ پاس کریں گے، اور اب آپ فرعون کے ٹیسٹ میں چلے جائیں گے، اور اب آپ فرعون کا رائٹ ہینڈ ہوں گے۔ اور اب فرعون آپ کو کیا کرے گا؟ وہ اپنی انگوٹھی اتار کر اس نے دے دی، اس نے کہا یوسف یہ ہے میری انگوٹھی، یہ تو پہن، تیری مرضی کے بغیر۔ پتہ نہیں کہاں ورڈ لکھا، کسی کا پاؤں بھی نہیں لے گا، یہ کچھ ایسا کر کے ورڈ لکھے ہوئے ہیں پیدائش کی کتاب میں، آئی ڈونٹ ریمبر۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک دم نہیں آیا، آہستہ آہستہ خدا آپ کو چیک کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ اس کے اختیار کے نیچے نہیں ہیں۔ اب میں کوئکلی جانا چاہتا ہوں کلسیوں 3 باب میں، میرے ساتھ کلسیوں 3 باب کھولیں۔ پریز دی لارڈ۔ لکھا ہے پہلی آیت، جی میں پھر آیت بھولنے لگا تھا۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے، خدا کی دانی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی۔ چلیں جی، یہ ہے ہمارے اختیار کا حکم، یہ ہے رول القدس کلسیوں کے 3 باب میں مقدسوں کو کہتا۔ مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہو، جی ہاں، تو پھر کیا کرو؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے۔ اب عالم بالا میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں مسیح بھی ہونا چاہیے۔ مسیح کے چاروں طرف جو چیزیں ان کے خیال میں رہو، تلاش میں رہو۔ عالم بالا کی پھر چیزوں کے خیال میں رہو۔ خیال کا مطلب ہے محبت۔ یہ ورڈ خیال بہت کمزور لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے افیکشن، انگلش میں لکھا گیا ہے افیکشن۔ افیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کو پسند ہوں، جو آپ کے دل کو بھاتی ہوں، جو آپ کو بڑی پیاری لگتی ہوں، جو اچھی لگتی ہوں، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ کلام کہتا ہے عالم بالا کی چیزوں کے شوق میں رہو، نہ کہ زمین پر کی، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش، لالچ، جو بت پرستی ہے۔ جو بت پرستی ہے، یہ نہیں لکھا بت کے برابر ہے، مجھے نہیں پتہ کیوں لکھا ہے، اس کو اوریجن میں لکھا ہوا ہے جو لالچ، جو بت پرستی ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ تو ہم ہیں خدا کے فرزند، لیکن اگر کسی شخص میں حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش اور لالچ ہے تو وہ نافرمانی کا فرزند ہے۔ اب ہمیں اپنے اختیار کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ ایک حد تک زمین کی چیزوں کو پیار کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس میں سے نکلنا ہوگا، اور اب آپ کو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں ہونا ہوگا۔ روح کی نعمتیں، روح کا پھل، خداوند کی پریزنس، نیا یروشلم، خدا کا انتظام، ریپچر، جو چیزیں بھی آسمان پر مسیح کے پاس ہیں، ان کے خیال میں لگے ہوئے ہیں، ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ خداوند مجھے غیر زبانوں کا ترجمہ نہیں دے دیں، خداوند میں نبوت کروں، خداوند تو نے کہا ہے محبت کی کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، اور یسوع مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے، میں تیری گواہی کسی کو دے سکوں، میں تیرے بارے میں کسی کو بتا سکوں۔ تو سوال پیدا ہوتا کہ آپ کی فکر پھر کون کرے گا، کیونکہ لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا۔ تو اگر آپ نے روٹی مانگی نہ تو روٹی کیسے ملے گی؟ یسوع مسیح نے کہا کوئی بھی باپ نہیں ہے جو اپنے بیٹوں کو مانگے بغیر روٹی نہ دے۔ لکھا ہے کبھی فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، ان کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، ان کے تو باپ نہیں ہیں۔ کسی قوم کا خدا ان کا باپ نہیں ہے، تمہارا خدا تو تمہارا باپ ہے، تو کیا تم باپ سے روٹی مانگو گے روز؟ اب میں تو آج تک نہیں دیکھا کہ میرے بچوں نے روٹی مانگی ہو گھر میں کہ
ہاں لیٹ ہو جائے تو ایک اور فرق چیز ہے، لیکن میں بھی اپنے ماں باپ کا بچہ تھا، مجھے تو پتا ہے کہ میری ماں کو خود ہی فکر ہوتی تھی دوپہرے پکاؤنا کی ہے، دوپہرے پک گیا ہوں شامی پکاؤنا کی ہے، یہی کوشچن روز ہوتا رہتا تھا گھر میں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ شام کو پکانا ہے، کہ ہم ویسے شوق سے پوچھ رہے تھے کہ آج شام کو کیا پکا رہے ہیں، لیکن فکر مندی کے ساتھ نہیں پوچھا تھا، صرف تنقید کرنے کے لیے پوچھتے تھے، او یہ کیوں پکا لیا ہے، پھر اگے بھی پکایا سی تے کل بھی پکایا سی، اے پھر کیوں پکا رہے، اس غرض سے پوچھتے تھے، فکر سے نہیں پوچھتے تھے، صرف غلط کہنے کے لیے کہ یہ صحیح نہیں ہوگا جو آپ پکا رہے ہیں، یہ نہیں صحیح ہونا چاہیے، یہ ٹھیک، یا خوش ہونے کے لیے او زبردست آج آلو چاول پکانے لگے ہیں، چاول آلو بیچ میں ڈال کے تو یہ بہت مزہ آئے گا، یہ اس خیال سے، فکر کی نہیں کوئی بات. تو پھر ہم دعا کیا کریں؟ عالم بالا کی چیزوں کے لیے، عالم بالا کی چیزوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اور مجھے پھل دکھانے ہیں، مجھے اور آپ کو پھل دینے ہیں، ہمیں پھل لگنا چاہیے، روح کا پھل، روح کی نعمتیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کسی کی برکت بننا ہے، ہمیں استاد، چرواہا، نبی، رسول بننا ہے. تو اگر کوئی عالم بالا کی چیزوں کی خیال میں ہی نہ رہے گا تو خدا کہاں سے کلیسیا میں استاد لائے گا؟ پھر تو جھوٹے استاد بن جائیں گے نا، پھر تو 2 نمبر استاد بن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو اصلی لوگ ہیں وہ تو عالم بالا تک جا ہی نہیں رہے، وہ تو زمین کی چیزوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور زمین کی فکر میں گناہ ساتھ لپٹا ہوا ہے، حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش، لالچ، جس کو مارنا ہے. لکھا ہے ان اعضاء کو مردہ کرو، ان کو قتل کر دو. قتل، مردہ کا مطلب آپ کسی کو کب قتل کرتے ہیں؟ مردہ کب کرتے ہیں؟ جب وہ مر جائے. تو یہ وہ گناہ ہیں جن کو قتل کرنا ہے. جیسے فوج کو آرڈر ہوتا ہے نا کہ اگر دہشت گرد کو دیکھو نا تو گولی مار دینا. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب کہا تھا کہ جب آپ کو پتہ چلے نا یہ دہشت گرد ہے اس کو گولی مار دو. تو یاد رکھیں آپ کی زندگی میں حرام کاری دہشت گرد ہے، ناپاکی دہشت گرد ہے، شہوت پرستی دہشت گرد ہے، بری خواہش دہشت گرد ہے، لالچ دہشت گرد ہے. اس کو دیکھتے گولی مار دیں، اس سے بات نہیں کرنی، اس کو اریسٹ نہیں کرنا، اس کو جیل میں نہیں ڈالنا، نو، اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں اٹھانی، کل، شوٹ، دیٹس اٹ. اور اگر آپ نہیں کرتے آپ اپنے حاکم کے نیچے نہیں ہیں. اینڈ آف سٹوری، پیریڈ. آپ کتنے بھی روحانی ہیں، آپ کتنے بڑے ایماندار ہیں، آپ کتنے بڑے پاسٹر ہیں، آپ کتنے بڑے ورشپر ہیں، اگر آپ ان گناہوں کو شوٹ ڈاؤن نہیں کرتے، یو آر ناٹ انڈر دا اتھارٹی. You are not under the authority and you will not have any authority at all. At all. چاہے آپ دنیا کو 20 سال بیوقوف بنا لیں، 40 سال بیوقوف بنا لیں، دنیا آپ کو ساری عمر بھی مانتی رہے آپ نبی ہیں، آپ چرواہا ہیں، جو مرضی مانتی رہے، لیکن اگر آپ نے ان گناہوں کا چارہ نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو زندگی سے ختم نہیں کیا. اور اب بڑی پیاری مثال اکثر لوگ دیتے ہیں، جن میں سے نوجوان خادم برادر سیموئل رائے بھی دیتے ہیں، کہ جب ساؤل نے پہلی جنگ میں شاید امالیکیوں کو نہیں مارا، تو جب وہ خود مرا تو اس نے ایک شخص کو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں امالیکی ہوں. جس گناہ کو خدا نے آپ کو مارنے کو کہا ہے، کون جانتا ہے جب آپ روحانی موت مریں اور اسی گناہ کی وجہ سے مریں. کیونکہ ساؤل نے جب اس جوان سے پوچھا جوان تو کون ہے، تو اس نے کہا میں امالیکی ہوں. یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ وہی تھے ساؤل جو تو نے رکھ چھوڑے تھے، جن کو ختم کرنے کا کام خدا نے موسیٰ کے ذمہ لگا کر یشوع کو بتایا تھا اور تجھے ذمہ داری دی تھی. تو بادشاہ بنا ہے، ان کے ساتھ نسل در نسل کی جنگ ہے اور یہ ابھی تک باقی پھر رہے ہیں. ان کو ختم کرنا نہیں کیا. میرے عزیزو، جب خدا کوئی بات کہے اس کو اختیار کے ساتھ اپنے اوپر لیں. پہلا اختیار خدا کے کلام کا ہے جو میرے اوپر ہے. اگر میں خدا کے کنٹرول میں نہیں ہوں تو چیزیں میرے کنٹرول میں بھی نہیں آئیں گی. مجھے سب سے زیادہ سٹرگل جو کرنی ہے خادم ہوتے اپنے بدن پر کرنی ہے کہ میں اپنے مالک کے کتنا تابع ہوں، میں اپنے مالک کی کتنی بات مان رہا ہوں. کیا اس کی یس میری یس ہے، اس کی نو میری نو ہے؟ اور آج دنیا کے اندر اس قدر بدی اور گناہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا گناہ. میں لاسٹ میں کہانی سناتا ہوں آپ کو. آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، خداوند آپ کو برکت دے. بڑے مطلب قد میں بڑے، روحانی قد میں بڑے، عمر میں نہیں، عمر میں ہی بڑا ہوں تقریباً سب سے، میرا خیال ہے. مجھے نام نہیں نظر نہیں آ رہے میرے فون کی اسکرین پہ، مگر
چلے جو بھی. تو ایک عورت خداوند کے ایک بندہ کے پاس آئی, بزرگ خادم کے پاس آئی. میں نام نہیں بتا رہا کہ اگر تھوڑی بہت کہانی ادھر نہ ہو گئی ہو تو پھر غلط ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا کیوں, کیا کرتا ہے؟ ان کا کہتی کہ یہ گندی فلمیں دیکھتا ہے, گندی تصویریں دیکھتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بدکار آدمی ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو وہ پاسٹر کہتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا, بات تو آپ کی ٹھیک ہے, بات تو بری ہے, لیکن یہ جو وہ گناہ کر رہا ہے یہ آپ کے خلاف تو نہیں کر رہا. یہ تو وہ ایک سکرین کو واچ کر رہا ہے, اور یہ وہ گناہ خدا کے خلاف کر رہا ہے, کیونکہ آنکھوں کا گناہ خدا کے خلاف ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سڑک پر پھر رہا, وہ آپ کے فون کی سکرین پہ بھی پھر سکتا ہے. جب بھی آپ کسی کو لسٹ فل آئی سے دیکھتے ہیں, چاہے آپ اس کو سکرین کے پردے پہ دیکھ لیں, آپ اس کو سینما میں دیکھ لیں, آپ اس کو ٹی وی میں دیکھ لیں, یا اپنے فون کی سکرین پہ دیکھ لیں, کسی بھی گیجٹ پہ دیکھ لیں, تو آپ خدا کے گنہگار ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دعا کریں اور آپ بات کریں, اس حد تک نہ آپ جائیں, کیونکہ بات تو آپ کی بہت پاورفل ہے, مگر دراصل یہ گناہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیتا نہیں ہے ببلیکلی طور پر. تو آپ اس چکر میں نہ پڑے. خیر وہ لیڈی نہ ماری, اس نے ڈیورس کیا, اس کی انٹینشن کچھ اور تھی, وہ اس کو نہیں میں ڈسکس کرنا مانگتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو خدا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آنکھ ہے, ناٹ دا ایکٹ. یسوع مسیح نے کہا اگر تو نے بری آنکھ سے کسی عورت پر نگاہ کی تو اس کے ساتھ زنا کر چکا. اور ابلیس سالوں سے اس پہ کام کر رہا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کی بدی کچھ نہیں جانتا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کی نظر میں پائس ہیں. جب ہم اپنے فون کی سکرین بند کرتے ہیں, ہم وہی ہیں جو پہلے تھے. کسی کو نہیں پتا کیا ہوا, لیکن ایک کی نظر میں بہت بڑا ظلم ہوا, اور وہ بہت رنجیدہ ہے. وہ آپ کا اور میرا خدا ہے. ہاؤ کین یو لیٹ یور آئیز وانڈر, اور آپ کہیں یہ گناہ نہیں ہے. میں آج ہی شمع کو بتا رہا تھا بشپ صاحب کے بارے میں, ان کی ایک سیریز ہے گورننگ آن دا آئیز. میں نے بھی پوری واچ نہیں کی ہے, میں سن نہیں سکا ٹائم کی وجہ سے, جیسے بھی میری مجبوری یا کوئی بھی چیز سمجھ لیں. لیکن کیا ہم اپنے آنکھوں کو اتنا ہی پروٹیکٹڈ رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, ایکشن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے. ہم لوگوں کی نظر میں بدکار اس وقت بنتے ہیں جب ہم بدکاری میں پکڑے جاتے ہیں, یا کوئی ہم پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے. لیکن خدا کو کوئی گواہ نہیں چاہیے. خدا کو آپ کی آنکھوں کی گواہی کافی ہے. جب آپ حرام کاری, ناپاکی اور شہوت پرستی کو قتل نہیں کر رہے, اس کو بچا رہے ہیں, تو اس کو بچانے کا سبب خدا کو پتہ ہے کیا ہے. خدا کو پتہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں ڈسکنیکٹ کر رہے. خدا کو پتہ ہے کہ آپ کیوں نہیں ان چیزوں سے نکل رہے. خدا کو معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نافرمانی کے فرزند ہیں, اور یہ غضب کے لیے ہے. کیونکہ نافرمانی کے فرزند جو ہوتے ہیں وہ بات نہیں مانتے, اور اوپر کچھ کرنے کو کہا گیا ہے. اور جو نافرمانی کے فرزند ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا. اگر وہ ہوں بھی نہ کسی کے مال کے مختار, تو مختاری ان سے چھن جاتی ہے. اور ابلیس کتنوں کی مختاری مجھ سمیت چھیننے کے لیے تیار ہے کہ یہ اپنی مختاری کا خیال نہ کریں. یہ چند ٹکے کی روٹیاں لوگوں سے مانگیں اور ان کے ساتھ لین دین بنائیں. اتنا بھی چلتا ہے, اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. ویسے اس سے بھی خدا ناراض تو نہیں ہو جاتا, نہیں ویسے اس سے بھی کوئی نجات پانی میں تو نہیں گر جاتی. اور خدا اتنا مہربان ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ عادت ہے کئی لوگوں کو, وہ ایسے ہی بات بڑھاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی کام ہے کہ تو نے کتنا تیل دینا ہے میرے مالک, 100 من, جلدی کرسی لکھ دے. تو نے کتنی گندم دینی ہے, 100 من, 50 لکھ دے. کیا اس سے مالک خوش ہو جائے گا؟ یا اس سے عدالت ختم ہو جائے گی؟ یا اس سے نوکری بچ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں بچے گا, کچھ نہیں بچے گا. لیکن میرے عزیزو, خدا ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. آپ اس اختیار کو چیلنج کر کے دیکھیں. آپ کہیں ذرا بدروحوں کو نکل بھاگیں. او پریز دا لارڈ. یہ بڑا پیارا تجربہ ہے, بڑا پیارا تجربہ ہے. مجھے یاد ہے میں کراچی میں اکثر بہنوں کو کہا کرتا تھا, بہن جی ذرا بدروہیں تو نکال دیں اپنے چرچ میں. انیشل شاید بھائی گلزار بہن نازیہ کو
یاد ہو یا نہ یاد ہو، جب ہم نے بٹایا بعد میں چرچ سٹارٹ کیا، شکر ہو خدا کا، تمہارے پاس ایسی 2-3 بہنیں تھیں جو بہت دعا گو تھیں. تو جب ایسے کوئی لیڈی اسپیشلی آ جاتی بدروگ گرفتہ، تو میں کہتے بھائی جی دعا کرنی، میں کہتا 2 بہنوں کا، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے 1-2 دفعہ ان کا بہن جی اس بہن میں سے بدروہیں تو نکال دیں. یعنی مجھے پتا تھا کہ ہر ایماندار کا کام ہے بدروہیں نکالے. کتنی پیاری بات ہے اختیار. ایک دنیا کا بادشاہ ہے، ایک دنیا کا حاکم ہے، تاریکی کا حاکم ہے، اور وہ کسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں یسوع کے نام میں اس سے نکل جا، اور وہ نکل گیا. کتنی بڑی برکت ہے. واٹ اے بیوٹیفل تھنگ. با اختیار ہونا، اختیار رکھنا. ہاللیلویہ. خدا ہم کو با اختیار دیکھنا چاہتا ہے، لیکن کمپلیٹ یوسف کی طرح اختیار کے نیچے آ جائیں. نیکوں کے ہی نہیں، بدوں کے اختیار کے نیچے بھی. جو آپ کا حاکم ہے، چاہے وہ غیر قوم کا ہے، وہ آپ کا حاکم ہے. آپ کو ہمیشہ راست باز حاکم نہیں ملے گا، آپ کو ہمیشہ بہترین ایماندار امپلائر نہیں ملے گا. یسوع نے کہا بد مزاجوں کے بھی تابع رہو، بد مزاجوں کے تابع رہو جو تم پر حاکم ہیں. ان کو خوش کرو، کیونکہ تم دراصل خدا کے تابع ہو، مالک کے تابع ہو. تو آئیے دعا کرتے ہیں.